بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے خاموشی کے اوپر بات کی تھی، اور پھر بہت سارے لوگوں نے، دوستوں نے کامنٹس بھی کیے اور ہمیں ای میل بھی کی کہ جناب آپ نے خاموشی کے اوپر بات کی ہے تو گفتگو کے اوپر بھی ضرور بولیں۔ تو صاحبو، کبھی آدمی بہت بولتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت معنی ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر بہت بے قراری ہوتی ہے۔ اور میں نے یہی محسوس کیا کہ آج کل ہمارے ہاں اکثریت لوگوں کے، ایسے لوگوں کے بولنے والی ہے جن کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک بے قراری ہے، ایک بے چینی ہے، جو بولنے سے شاید کہیں قرار پاتی ہو۔ وہ ہلکے پن کے اندر شکار رہتے ہوئے کچھ ہیں جو دعوے بہت بلند کرتے ہیں، اور آج کل کے بولنے میں لوگوں کی آواز تیز ہے، الفاظ کا ایک طوفان اٹھتا ہے، مگر دل کے اندر کوئی سکون نہیں ہوتا۔ تو حضرت بے دل نے اس حقیقت کو ایک قافلے کی مثال سے سمجھایا کہ گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماست، گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماست، تا جرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست، تا جرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست، یعنی ہماری بہت سی گفتگو ہمارے اندر کی بے سمتی اور نارسائی کی دلیل ہے۔ جی، جب تک کاروان جرس کی فریاد، جب تک قافلے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، سمجھ لو قافلہ ابھی راستے میں ہے۔ یہ کون سی گھنٹیاں ہیں؟ وہ صحرا میں جب اونٹ چلتے ہیں نا، تو وہ صدائے جرس آتی ہے، ان کے گلوں کے اندر جو گردن میں گھنٹیاں بدھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ جی، تو جب تک وہ آواز آ رہی ہے بے دل، تو سمجھ لو کہ ابھی تک قافلہ راستے میں ہے، ابھی وہ منزل تک نہیں پہنچا، منزل کا سکون اسے نصیب نہیں ہوا۔ تو یہاں گفتگو سے مراد ہر گفتگو نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ علم کی بات ہو یا خیر کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، محبت کی بات ہو، سکون کی بات ہو، حوصلہ دینے کی بات ہو، امید کی بات ہو، بشارت کی بات ہو، یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ یہاں جو مراد ہے وہ اور گفتگو ہے، وہ نارسائی کی گفتگو ہے، وہ گفتگو جو انسان اپنی کمی چھپانے کے لیے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے، ایسا بولنا جس کے اندر معنی کم ہے، شور زیادہ ہے، وہ دعوے جس میں حقیقت کم ہے اور نمائش زیادہ ہے۔ ایک شخص تھا صاحب، اس شخص نے دیکھا کہ کولو کے بیل کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس نے مالک سے پوچھا کہ یہ گھنٹی کیوں باندھی ہے؟ تو مالک نے اسے کہا تاکہ مجھے معلوم رہے کہ بیل چل رہا ہے۔ اس نے کہا اگر بیل کھڑا ہو کر صرف گردن ہلاتا رہے اور گھنٹی بجتی رہے تو؟ مالک نے جواب دیا بات ٹھیک ہے، مگر میرا بیل تمہاری طرح منطقی نہیں ہے۔ تو شاید ہمارے جو وہ منطقی بیل ہیں، وہ بس کھڑے کھڑے گردن ہلا رہے ہیں، وہ بس بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں۔ تو یہ بس ہنسی میں کہی گئی بات ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں زندگی کا بڑا راز ہے۔ بہت سے لوگ سفر نہیں کر رہے ہوتے، یقین مانیے، صرف گھنٹی بجا رہے ہوتے ہیں، صرف حرکت کا شور ہوتا ہے، پیش رفت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جی،
گفتگو بہت ہوتی ہے، باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اصل مسافر کم بولتے ہیں، وہ زیادہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر قدم کا اعلان نہیں کرتے، ہر منزل کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور ہر وقت اپنی اہمیت بھی ثابت نہیں کرتے۔ ان کی سنجیدگی ان کی رفتار میں ہوتی ہے، ان کی سچائی ان کے عمل میں ہوتی ہے۔ اس لیے منزل والوں کی زبان میں وقار ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں تو بات دل میں اترتی ہے، خاموش رہیں تو خاموشی بھی معنی دیتی ہے۔ اور جیسے وہ فریاد جرس کارواں ہے، شور عموماً راستے کی علامت ہے، سکون منزل کی علامت ہے صاحبو۔ تو مختصر یہ کہ گفتگو اگر علم، خیر اور حق کے لیے ہو تو نعمت، لیکن اگر نفس، بے چینی، نمائش اور ڈائریکشن لیس معاشرہ پیدا کر رہی ہو تو منزل کی طرف سنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو گفتگو کم اور معنی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی گفتگو کا ادب ہے، یہی خاموشی کا وقار ہے، اور یہی سفر کی اصل منزل ہے۔ آپ ضرور بولیں، فریڈم آف سپیچ ضرور ہو جی، لیکن نارسائی کی گفتگو سے بچیں تو بہتر ہے، خود نمائی کی گفتگو سے بچیں تو بہتر ہے۔ اللہ کریم ہمیں تمام لغو، بے معنی اور شر کے الفاظ سے محروم کر دے، آمین ثم آمین۔